الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ۔ بیان تھا مقتدی، مقتضا اور اقتضاء النص کا۔ اقتضاء النص، نص پر ایسی زیادتی ہے کہ جس کے بغیر نص کے معنی صحیح نہ ہوتے ہوں، صحیح ہے نہیں۔ مقتدی نص جو جس بات کا تقاضا کرے گی اس کو کہیں گے مقتدی، اور جو نکل کر کے آئے گا اس کو کہیں گے مقتضا، اور مقتدی اور مقتضا کے درمیان پائے جانے والی نسبت کو ابتدا کہتے ہیں۔ جیسے کہ مثلا فتحریر رقبہ آیا کہ غلام کو آزاد کرنے کا، رقبہ کو آزاد کرنے کا، تو یہ رقبہ فتحریر رقبہ یہ مقتدی ہے، اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ آزاد کیا جائے، لیکن آزاد اسی کو کر سکتے ہیں جو اپنا مملوک ہو، لہذا یہ رقبہ مملوکہ کا اضافہ کا تقاضا کر رہا ہے، تو یہ مملوکہ کا فتحریر رقبۃ مملوکہ، یہ رقبہ کا اضافہ کرنا یہ کیا کہلائے گا؟ مقتضا کہلائے گا۔ اور یہ مقتضا، یہ رقبہ کا بعد جو مملوکہ ہے، یہ ایسی زیادتی ہے کہ اگر اس کا ضابطی نہ کیے جائیں تو نص کا معنی کیا ہو؟ درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان اس کو آزاد نہیں کر سکتا جس کا کوئی مالک نہ ہو۔ لا اتقا فیما لا یملکو، اس کو آزاد نہیں کر سکتے جس کا مالک نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک پیچھے جو عبارت آپ کو پیش کی گئی تھی کہ جو ہے اس بات کا تقاضا کرتا ہے، جیسے کہ انت طالقن، انتی طالقن، تو طلاق والی ہے، تو یہاں پر جو ہے انتی طالقن یہ عورت کی صفت ہے، لیکن یہ صفت ساتھ ساتھ تقاضا کرتی ہے اپنے مقتضا کا، کیونکہ یہ طالقن صیغہ صفت ہے اور صیغہ صفت اپنے مشتق منہ کا تقاضا کرتا ہے، تو گویا کہ یہاں پر نکلے گا عبارت انتی طالقن طلاقن، طالقن طلاقن، تو طالقن یہ مقتدی کہلائے گا اور طلاقن جو مصدر ہے یہ مقتضا کہلائے گا۔ اسی بات اس کے بعد بیان فرمایا کہ یہ مثال بیان فرمایا کہ کسی نے کسی سے کہا کہ عاتق عبدک انی ب1000 درہم، تو اپنے غلام کو میری طرف سے 1000 کے بدلے میں آزاد کر دے۔ یہاں پر یہ جو ہے یہ گویا کہ مقتضی ہے، یہ مقتضی ہے کہ اپنے غلام کو اب میری طرف سے 1000 کے بدلے میں آزاد کر دے، تو لیکن آزاد کرنا دوسرے غلام کو بغیر کسی ملکیت کے ہو ہی نہیں سکتا، تو بغیر مالک ہوئے ہو ہی نہیں سکتا، تو مالک بننے کے لیے کوئی نہ کوئی قرینہ سبب چاہیے، تو یہاں پر جو قرینہ ہے وہ ب1000 درہم، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ جو ہے گویا کہ بے کے جو ہے ثبوت کا، بے کے وجود کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ ب1000 درہم یہ اسی وقت ہوگا جب بے مانی جائے، تو گویا کہ اس بات نے تقاضا کیا کہ بے ہو، پھر اس کے بعد یہ وکیل بن کر کے آزاد کرے، تو گویا کہ اس نے یہ مقتضی تھی، اس نے تقاضا کیا اس بات کا کہ بیو انی ب1000 درہم، اس کو بیچ دو میری طرف سے 1000 کے بدلے، ثم کل وکیلی بالعتاق، پھر جو ہے میری طرف سے اس کو آزاد کرنے کے وکیل بن جاؤ، تو یہ بے کا تقاضا کرتا تھا۔ اب جو یہ اس نے یہ گویا کہ عامر کی طرف سے حکم ہوا بیچ دو، اب اس نے جواب میں جو ہے مامور نے کہا بیٹو من کا، میں نے تجھ سے اس کو بیچ دیا ب1000 درہم، 1000 درہم میں، ثم صرت وکیلا کا بالعتاق، پھر میں تیرا وکیل بن گیا آزاد کرنے کا، فاعتقت، تو میں نے آزاد کر دیا۔ دیکھیں جب بے بطریق اقتضاء النص پائی گئی، ثابت مانی گئی، تو بے کے اندر ایجاب و قبول بھی ایک رکن ہے، ان کو بھی بطریق اقتضاء النص ہی مانا جائے گا، کیونکہ جب بے پائی گئی تو بے کا جو وجود ہوا وہ اس کے لفظ سے ہوا عتقت کے، اس سے نہیں ہو رہا ہے، اس سے تو بلکہ کیا ہو رہا ہے؟ حکم ہو رہا ہے۔ عتقت کے وجود سے بے کا وجود ہوا، اور بے کے اندر قبول بھی ایک رکن ہے، تو گویا کہ جب بے کا رکن عتقت پایا گیا ایجاب، تو قبول بھی بطریق اقتضاء النص ثابت ہوگا، صحیح ہے جی۔ طلاق والا کا کیا ہے؟
وہ ایک مثال بیان کی دی کہ اقتدا کا تقاضا کرتا ہے کیسے کر کے. اب یہ جو ہے کوئی حکم ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کسی نہ کسی سبب کا پایا جانا ہونا ضروری ہے. بغیر کسی کے لیے کوئی حکم ثابت نہیں کر سکتے. انتی طالب الطلاق میں وہاں پر عورت کو ایک طلاق واقع ہوگی, ایک طلاق واقع ہوگی کیونکہ وہ تقاضا کرتا ہے صرف کس بات کا کہ ایک مصدر ماشتق منہ کا تقاضا کرتا ہے. لہذا اگر کوئی 3 کی نیت کرے اس لفظ سے یا 2 کی کرے تو نیت کرنا صحیح نہیں ہوگا, کیونکہ جو مقتضا مانا جاتا ہے وہ بقدر ضرورت مانا جاتا ہے, اور ضرورت بقدر ضرورت ایک سے ہو جاتی ہے. لہذا انت تعلق ان سے صرف ایک طلاق واقع ہوگی. یہ انتی طالب طلاقن یعنی تجھے طلاق, ایک طلاق, یہاں پر یہ مقدر مانا جائے گا بقدر ضرورت ہوا تو اب ایک طلاق والی. طالبن یا نیت کرنے سے 3 کی یہ صحیح نہیں ہوگا. تو مصدر کا مشتق منہ مانا گیا, مشتق منہ مانا گیا مصدر, اور طالبن یہ صفت ہے, واحد کا صیغہ ہے, اس اعتبار سے اس کو صرف ایک طلاق واقع ہوگی. مطلب اس کا مقتضا ایک تقاضا کر رہا ہے کہ طلاق اللہ کے ایک طلاق, اگر ایسے بولا انت طالب طلاق, بلکہ اس میں اور مزید تاکید بھی ہو جائے گی طالبن کی. اگر اس کے مراد یہ لے لیتا طالب طلاق ہے نہیں تو دو لے لیتا. نہیں, آگے مسئلہ آ رہا ہے. وہ طلاق کا جو ہے طالبن جو نہ فرد حقیقی ہے نہ فرد حکمی ہے. 3 طلاق بھی نہیں لے سکتے, 2 بھی نہیں لے سکتے. اس سے لفظ ہے کیونکہ یہ سری لفظ ہے, تو سری لفظ ہے تو اس میں جتنا ہے بقدر ضرورت جتنی ہو رہی ہے اتنا ہی مانا جائے گا. سری لفظ میں جو ہے نیت الگ سے اس سے زیادہ کی نہیں کر سکتے. اسی طرح یہاں پر آگے جو ہے کہا گئی عاتق عبدی, اپنے غلام کو آزاد کر دو میری جانب سے بغیر شیء, بغیر کسی شے کے. اب یہاں بغیر کسی شے کے تو آزادی جو ہے عامر کی طرف سے واقع ہو. کیا ہو؟ آزادی کس کی طرف سے واقع ہو؟ حکم دینے والے کی. یہاں ایک عامر کی طرف سے واقع ہوگا اور بغیر عوض کے. کیا ہے؟ بغیر عوض کی, کیونکہ قرینہ یہ جو ہے یہ ہبہ مقدر ماننے کا, کیونکہ ہبہ کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ بغیر شیء تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ پہلے ہبہ کیا جائے. اس کو کیا ہے؟ ہبہ کیا جائے. گویا کہ یہ مقتضی ہے اور یہ تقاضا کر رہی ہے قرینہ اس بات پر کہ اسے آزادی عامر کی طرف سے, اور عامر کی طرف سے اس کے علاوہ کوئی سبب ہی نہیں ہے کہ ہبہ پہلے کیا جائے تبھی بغیر سبب کے ہو سکتی ہے, بغیر شیء کے ہو سکتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ بغیر شیء یعنی میری طرف سے آزاد کر دو بغیر کچھ دیے ہوئے. بغیر کچھ دیے ہوئے کیسے ہو سکتی ہے کہ پہلے جو ہے عامر کو ہبہ کیے جائے اور پھر اس کی طرف سے یہ کیا بن جائے, وکیل بن جائے آزاد کرنے کا, تو یہ آزاد کرے سیم اسی طریقے سے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہبہ جو ہے مقدر مانا جائے گا عامر کی طرف سے. غلام آزاد کرنے کی یہی صورت ہے کہ غلام کو پہلے ہبہ کر دیا جائے اسے, اور پھر مامور وکیل بن کر اس کی طرف سے اس کو آزاد کرے. تو گویا کہ عامر نے یہ کہا, عامر نے یہ کہا, پہلے کیا کہا ہے عامر نے, گویا کہ عامر کی عبارت نکل کے آ گئی حب عبدکا لی وکن وکیلی فرحتا, یعنی مجھے اپنے غلام کو ہبہ کر دو اور پھر آزاد کرنے میں میرے وکیل بن جاؤ. اب جو ہے اپنا غلام مجھے ہبہ کر دو پھر آزاد کرنے کی میری طرف سے وکیل بن جاؤ. اب جواب میں مامور نے کیا کہا؟ آتقتو. تو جواب میں مامور نے کہا آتقتو, یعنی یا یہ کہیں گے اور اس سے پہلے کہیں گے وہبتو عبدی لکا وسرتو وکیلتا بلیتا. یہ مامور نے کہا فاتقتو, تو میں نے آزاد کر دیا. اسی طرح کے مسئلے کو سمجھتے چلیں گے سے. گویا کہ اس نے کہا تھا اپنے غلام کو میری طرف سے آزاد کر دو بغیر اس کے. یہ بغیر شیء قرینہ اس بات کو دراز کرتا ہے
کہ یہ غلام اس کو پہلے ہبا کیا جائے، ہبا کے بغیر شہید کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس کے علاوہ کہ ہبا کرنے کے علاوہ، تو پہلے گویا کہ ہبا کرنے کا تقاضا کرتا ہے، تو گویا کہ عامر نے یہ کہا، پھر یعنی عبارت یہ نکل کے آئے گی مقتدا کی، ہب عبدک لی وکن وکیلی فی العتاق، اپنے غلام کو ہبا کر دو مجھے اور پھر میری طرف سے آزاد کرنے وکیل بن جاؤ۔ اب اس نے کیا کہا مامور نے، وَهَبْتُ عَبْدَكَ لَكَ عَبْدِي لَكَ وَصِرْتُ وَكِيلَكَ فِي الْعِتَاق، میں نے اپنے غلام کو تجھے ہبا کر دیا اور پھر میں تیری جانب سے آزاد کرنے کا وکیل بن گیا، فَعَتَقْتُ تو میں نے آزاد کر دیا، صحیح ہے نہیں؟ اب یہاں پر آزاد کر دیا، تو اب یہ آزادی میں جو ہے ضروری ہوتا ہے کہ ہبا میں قبضہ دیکھیں یہاں پر پیچھے مسئلے میں ہم نے کہا تھا کہ جب بے مقدر مانی گئی، پیچھے بے مقدر مانی گئی تو وہاں پر ایجاب و قبول بھی کیا ہے، اقتداء و نص کے طریقے مانا گیا، کیونکہ بے کے اندر کیا تھے، وہ رکن تھے تو ان کو بھی مقدر مانا گیا۔ امام یوسف فرماتے ہیں کہ جس طرح کہ وہاں پچھلے مسئلے میں مقدر مانا گئی تھی یہ ساری چیزیں، ایسے یہاں پر بھی قبضہ کو بھی بقدر اقتداء النص مان لیا جائے گا، کہ کیا مان لیا جائے گا، قبضے کو بھی اقتداء النص کے طریقے مان لیا جائے گا، کیونکہ جب ہبا ہوا اور ہبا کے اندر قبضہ ضروری ہے تو اب قبضہ بھی اقتداء النص مان لیا جائے گا، اسی طرح جس سے پچھلے مسئلے میں ہوا تھا۔ لیکن صاحبین طرفین جو فرماتے ہیں، امام محمد اور امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے قبضے کو اقتداء النص کے طریقے پر نہیں مانیں گے، بلکہ قبضہ کرنا بلکہ حصی طور پر ضروری ہوگا، اس میں حصی طور پر قبضہ کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ وہاں پر اقتداء النص کے طریقے پر اس لیے مانا گیا تھا کہ بیع کے اندر ایجاب و قبول رکن تھے، بیع کے اندر ایجاب و قبول رکن تھے، اس لیے کہ بیع کو بطریق اقتداء النص ثابت مانا گیا تھا، تو ضرورت قبول بھی ثابت مان لیا گیا تھا۔ مگر ہبا کے اندر جو ہے قبضہ یہ رکن نہیں ہے بلکہ شرط ہے، کیا ہے، تو ہبا کو بقدر اقتداء ثابت مان لینے سے قبضہ ثابت مان لیا جائے، کیونکہ بلکہ قبضہ ہبا کے اندر شرط ہے، اور شرط جو ہوتی ہے وہ شے سے خارج ہوتی ہے، شرط شے سے، رکن جو ہوتا ہے وہ شے کے اندر داخل ہوتا ہے اور شرط جو ہوتی ہے وہ خارج ہوتی ہے، نہ کہ رکن کی طرح داخل شے، اس لیے قبضہ کو حصی طور پر کرنا ضروری ہوگا، قبضہ کو ورنہ ہبا درست نہیں ہوگا، جب ہبا درست نہیں ہوگا تو غلام عامر کی طرف سے پھر واقع نہیں ہوگا بلکہ کس کی طرف سے ہوگا، مامور کی طرف سے آزادی واقع ہوگی۔ تھوڑا فرق ہے دونوں کے اندر، کیا کہیں گے کہ یہاں ہبا کے اندر صاحب امام یوسف فرماتے تھے کہ یہاں پر بھی قبضے کو بطریق اقتداء النص مان لیا جائے گا، جس طرح کہ وہاں پر بیع کے اندر ایجاب و قبول کو اقتداء النص کے طریقے مانا تھا۔ ہم کہیں گے کہ یہاں پر جو ہے دونوں میں فرق ہے، وہاں اس لیے مانا گیا تھا کیونکہ وہاں پر بیع کے اندر ایجاب و قبول رکن تھے، تو جب بیع پائی گئی بطریق اقتداء النص تو قبول بھی بطریق اقتداء النص مقدر مان لیا گیا۔ لیکن یہاں جو ہے یہ قبضہ بیع کے اندر جو ہے رکن نہیں ہے بلکہ شرط ہے، اور شرط جو ہوتی ہے وہ داخل شے نہیں ہوتی بلکہ خارج شے ہوتی ہے، لہذا اب ایسی صورت میں ضروری ہے کہ پہلے قبضہ حصی طور پر ہو، پھر قبضہ حصی ہونے کے بعد پھر آزادی ہو، لہذا قبضہ کیے بغیر اگر آزادی ہوگی تو یہاں آزادی مامور کی طرف سے ہوگی، عامر کی طرف سے نہیں ہوگی۔ اب دیکھ لیں ترجمہ اس کا سب، چلیں لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثالو فی الشریعات، اس کی مثال شریعت میں یہ تھی کہ انتی طالق، تو طلاق والی ہے، فإن ھذا نعت المرأتی، کیونکہ یہ عورت کی صفت ہے، عورت کی صفت ہے، فکانا فإن ھذا نعت المرأتی، مگر یہ عورت کی صفت، الا ان النعت یقتضی المصدر، مگر یہ صفت مصدر کا تقاضا کرتی ہے، فکان المصدر موجود بطریق الاقتضاء، تو گویا کہ مصدر کیا ہے، یہ اقتضاء کے طریقے پر موجود ہے۔ وَإِذَا قَالَ عَاتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي، اور جب کسی نے یہ کہا کہ اپنے غلام کو میری طرف سے آزاد کر دو، بِأَلْفِ دِرْہَمٍ، 1000 کے بدلے میں، فَقَالَ عَاتَقْتُهُ، تو اس نے یہ کہا، کس نے، مامور نے کہا میں نے آزاد کر دیا، یقع العتق عن العامر، تو آزادی واقع ہوگی کس کی طرف سے، عامر کی طرف سے، فیجب علیہ الالف، اور عام کیا ہوگا،
عامر پر آزاد کرنے کے سبب سے کتنے ہوں گے؟ 1000 ہوں گے. ولو اب چونکہ اس کی آزادی ہو گئی، مالک بن گیا وہ اس کا، اور مالک بننے کے بعد انسان جو ہے جس طرح چاہے وہ کسی کی بھی نیت کرے، کفارے کی نیت کرے تو وہ صحیح ہوتی ہے. ولو کان العامر نوا به الکفارہ، اور اگر عامر نے اس اعتاق سے جو کفارے کی نیت کری یقع اما نوا، تو واقع ہو جائے گی جو اس نے کیا کی ہے. وذالک، اب یہ کہہ رہے ہیں کیوں؟ لأن قولہ عاتق انی، اسی پر دکھا رہے ہیں کہ اقتضاء النص کیسے ہے. کہہ رہے ہیں اس لیے کہ اس کا قول جو ہے آزاد کر دو اس کو، انی میری جانب سے ب1000 درہم، کیونکہ یہ تقاضا کرتا ہے اس بات کا، کیونکہ عامر کا قول، اس لیے کہ اس کا قول گویا کہ عاتق کو اس کو آزاد کر دو میری جانب سے ب1000 درہم، یہ تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ یقتضی معنی قولی، گویا کہ اس کا معنی کا قول کا تقاضا کرتا ہے کس کا؟ بیہو انی، اس کو بیچ دو مجھ سے ب1000 1000 کے بدلے، ثم کن وکیلی، پھر میرے وکیل بن جاؤ بالاعتاق آزاد کرنے کے، فاتق، اور پھر اس کو آزاد کر دو میری جانب سے. صحیح ہے، یہ اس بات کا تقاضا کرتا تھا وہ. فیثبت البیع بطریق الاقتضاء، تو بیع کیا ہو جائے گی؟ اقتضاء کے طریقے پر ثابت ہو جائے گی. فیثبت القبول کذالک، تو اب جب بیع بطریق اقتضاء ثابت ہو گئی تو کیا ہو جائے گی؟ قبول بھی بطریق اقتضاء ثابت ہو جائے گا. سمجھ میں آ گیا؟ لأنہ، کیوں کہہ رہے ہیں کیوں؟ لأنہ رکن فی باب البیع، کیونکہ جو قبول جو ہے یہ باب بیع کے اندر ایک رکن ہے. بس اتنا کہہ کر انہوں نے اس کو ثابت کر دیا کہ جب بیع کو مقدر مان لیا گیا، کہا کہ یہ گویا کہ عبارت مقدر مانی گئی، ثم صرت وکیلی، بیو انی، میری طرف سے بیچ دو اس کے 1000 کے بدلے، پھر میرا وکیل ہو جاؤ. پھر گویا کہ مامور نے کہا میں نے تجھ کو بیچا اور پھر میں تیرا وکیل بن گیا، تو پھر میں نے اس کو آزاد کیا. تختو یہ لفظ تھا، یہ عامر کی طرف مامور کی طرف سے پایا گیا، اور بیع بقدر ضرورت اقتضاء النص مان لی گئی، تو اب بیع کے اندر ایجاب قبول بھی ایک رکن ہے، تو اسی طرح قبول کو بھی بطریق اقتضاء النص مان لیا جائے گا، کیونکہ یہ رکن ہے باب بیع میں. ولہذا قال ابو یوسف، اسی وجہ سے امام یوسف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عتق جو عامر کی طرف سے واقع ہوتا ہے، اذا قال، جب کسی نے یہ کہا عاتق عبدک انی بغیر شیء، تم میری جانب سے اپنے غلام کو آزاد کر دو بغیر شیء، بغیر کسی شے لیے ہوئے. فقال عاتقت، تو اس نے کہا میں نے آزاد کر دیا. تو اب یہ کہا گا میں نے آزاد کر دیا تمہاری طرف سے اپنے غلام کو، تو اب کہہ رہے ہیں یقع العتق عن العامر، تو آزادی کس کی طرف سے واقع ہوگی؟ حکم دینے والے کی طرف. ویکون ھذا مقتضیا للہبہ، اور جب یہ کہا تھا بغیر انی شیء، یہ کہا تھا یہ لفظ میری طرف سے آزاد کر دو بغیر شے، تو بغیر شے کب ہو سکتا ہے؟ یہ تقاضا کرے گا کہ ہبہ کیا جائے، کیونکہ ہبہ کے بغیر بغیر شے ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ تقاضا کرے گا یہ قول ہبہ ہونے کا، والتوکیل، اور توکیل کا تقاضا کرے گا. گویا کہ اس نے یہ کہا کہ پہلے تم مجھے ہبہ کرو، ثم کن وکیلی، پھر میرے وکیل بن جاؤ کس کے؟ آزاد کرنے کے. اب گویا کہ جواب میں کیا کہا اس نے، مامور نے کیا ہے؟ وَحَبْتُ عَبْدِي لَكَ وَصِرْتُ وَكِيلَكَ بِالْعِتَاقِ فَعَتَقْتُ. صحیح ہے، تو وَهَذَا مُقْتَضِيًا لِلْهِبَةِ وَالتَّوْكِيلِ، تو یہ تقاضا کرے گا کون سا لفظ؟ عاتق عبدک انی بغیر شیء، یہ تقاضا کرے گا ہبہ اور توکیل کا. وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْقَبْضَةِ، اور امام یوسف فرماتے ہیں اس میں قبضے کی بھی حاجت نہیں ہوگی. کیوں؟ جس طرح بیع میں بطریق اقتضاء النص قبول کو اقتضاء النص کے طریقے پر مانا گیا تھا، ایسے ہی یہاں پر بھی قبضے کو کیا مان لیا جائے گا؟ اقتضاء النص مان لیا جائے گا، الگ سے کوئی قبضہ کرنے کی حاجت نہیں ہوگی. کیوں؟ لأنه بمنزلۃ القبول فی باب البیع، کیونکہ یہ باب بیع میں قبول کے درجے کی طرح ہے، کیونکہ یہ باب بیع میں قبول کی طرح ہے. ولکن نقول، لیکن ہم فرماتے ہیں، کون؟ طرفین، امام یوسف، امام محمد اور امام اعظم. ولکن نقول، لیکن ہم فرماتے ہیں القبول رکن فی باب البیع، ایسا نہیں ہے، فرق ہے دونوں میں. قبول جو ہے باب بیع میں اور قبضہ جو ہبہ میں ہے، ان دونوں کے درمیان فرق ہے. یہ قبول جو ہے باب بیع میں رکن ہے. فَإِذَا أَثْبَتْنَا الْبَيْعَ، تو جب ہم نے جو ہے وہاں پر ب1000 درہم کے ذریعے سے بطریق اقتضاء النص بیع کو ثابت کر دیا، اقتضاءً اثبتنا القبول، تو ہم نے جو ہے ضرورتاً جو ہے قبول کو بھی ثابت کر دیا تھا. صحیح ہے نہیں؟ وہ رکن تھا، تو رکن جو ہے رکن کے بغیر شے پائی نہیں جا سکتی، تو اس لیے جو ہے ہم نے
بے کو جب ابتداءً ثابت کیا تھا بے الف درہم کے ذریعے تو ہم نے ضرورتاً قبول کو بھی ثابت کیا، برخلاف قبضہ جو ہے باب ہبہ میں فإنہ لیس برکن فی الہبہ، تو یہ کیا ہے، یہ ہبہ میں یہ رکن نہیں ہے، لیکون الحکم بہ الہبۃ بطریق الاقتضاء حکما بالقبض، ہبہ جو ہے یہ ہبہ میں جو ہے قبضہ یہ رکن نہیں ہے تاکہ یہ حکم لگایا جائے ہبہ کے ذریعے، یعنی اقتضاء کے طریقے پر ہبہ کے ذریعے سے قبضے کا حکم لگایا جائے، لیکون الحکم تاکہ حکم ہو جائے حکما بالقبض، قبضے کا حکم ہو جائے بالہبۃ بطریق الاقتضاء، اقتضاء النص کے طریقے پر ہبہ کے ذریعے سے کیا ہو جائے، قبضے کا حکم ہو جائے، تو یہ نہیں، دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا، بلکہ یہاں قبضے میں کیا ہے، قبضہ حصی قبضہ ضروری ہے، وہاں پر مان نہیں جائے گا، فرض نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہاں پر ہبہ کے اندر قبضہ کرنا ضروری ہے، اور قبضہ کیے بغیر اگر اس طرح سے کہتا ہے تو ایسی طرح صورت میں کس کی طرف سے معنی پایا جائے گا، معمور کی طرف سے پایا جائے گا۔ وحکم المقتضی انہ یثبت بطریق الضرورت، اور مقتضی کا حکم یہ ہے کہ بقدر ضرورت یہ ثابت ہوتا ہے، جتنی سے ضرورت پوری ہو جائے اتنے میں یہ ضرورت میں کیا ہوتا ہے، یہ ثابت ہوتا ہے، فیقدر بقدر ضرورت، تو یہ کتنا مانا جائے گا، بقدر ضرورت مانا جائے گا، ولہذا قلنا، اسی بنیاد پر ہم نے کہا، اذا قال، جب کسی نے کہا انتی طالق، تو طلاق والی ہے، ونوی بہ الثلاث، اور شوہر نے اس سے 3 کی نیت کری، لا یصح، تو یہ کیا ہوگا، صحیح، لأن الطلاق یقدر مذکورا بطریق الاقتضاء، اس لیے کہ طلاق کو مذکور ذکر کرتے طور پر مذکورہ ذکر کر کے مقدر مانا جائے گا بطریق اقتضاء النص، بطریق اقتضاء النص ذکر کر کے مقدر ثابت مانا جائے گا، فیقدر بقدر ضرورت، تو اسے ثابت مانا جائے گا بقدر ضرورت، والضرورت ترتفع بالواحد، اور ضرورت جو ہے وہ صرف ایک سے پوری ہو جاتی ہے، فیقدر مذکورا فی حق الواحد، تو اسے ایک ہی کے حق میں کیا مانا جائے گا، ذکر کر کے مقدر ثابت مانا جائے گا۔ چلیں، ہو گیا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔